أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. صدق اللہ العظیم. سورہ انبیاء آیت نمبر 34 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہمیشگی تو ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی ہے. افإن مت فهم الخالدون، اگر آپ کو موت آ گئی تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ کفار مکہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے، ان سے جان چھڑا لی جائے، انہوں نے ہمارے گھروں میں فساد برپا کر دیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ موت تو ہر انسان کو آنی ہے. اگر آپ کو موت آ جائے تو کیا یہ کفار ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب لوگوں کی آزمائش کر رہے ہیں. تم سردار بن کے جو ہے متکبر ہو گئے ہو، ہم تمہیں جو ہے آزما رہے ہیں کہ تم تکبر میں بڑھتے چلے جاتے ہو یا اللہ کے آگے جھک جاتے ہو. بعض کا شر ڈال کر بھی انسان کی آزمائش ہوتی ہے، بعض کا خیر دے کر بھی انسان کی آزمائش ہوتی ہے. اللہ دیکھتا ہے کہ کون میرا شکر گزار بندہ بنتا ہے، کون صبر کرتا ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور آخرکار لوٹنا تمہارا ہماری ہی طرف. ہم ہی تم سے حساب لیں گے کہ تم نے کیسے تکبر کیا، کیسے سرکشی کی اختیار کی، کیسے اللہ کی بندگی سے، اللہ کی پرستش سے انکار کیا، کیسے اللہ کی حاکمیت سے انکار کیا. اللہ سے دعا ہمیں اپنی وحدانیت کا صحیح شعور عطا فرمائے، اپنے ذات کے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.